الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سب سے پہلے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے آج کے دن ہمیں یہ مبارک محفل منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد ہم اپنے محترم مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو اپنی مشغولیات میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر یہاں پر تشریف ہیں۔ اسی طرح یہاں پر موجود میں اپنے تمام حاضرین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے بچوں کا بھی، بچیوں کا بھی، استاد اس اسکول کے اساتذہ کا بھی، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری خواہش تھی کہ میں بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں یوم آزادی کی مناسبت سے، لیکن مغرب کی اذان ہونے والی ہے اور ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے، اور اسی طرح آج بارش کی وجہ سے پروگرام ڈسٹرب ہو گیا اور تھوڑی سی پریشانی ہوئی۔ اس کے لیے میں اپنے محترم مہمانوں سے معذرت کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ ہماری معذرت قبول فرمائیں گے، کیونکہ بارش کبھی بھی ہو سکتی ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، اس کی وجہ سے تھوڑی سی پریشانی ہوئی۔ اور پھر ایک بار آپ سب کو میں آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر کبھی دوبارہ ملاقات ہوگی، اس مناسبت سے میں اپنی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور میں اپنی بات رکھ کر آئے گا۔ ابھی اکرم بھائی نے بتایا، ہمارے یہاں جو حاضرین موجود تھے ان میں سے بہت سارے لوگوں نے خواہش ظاہر کی، ہمارے بچوں نے، طالبان نے خواہش ظاہر کی۔ میں نے کہا سب کو ٹائم آ گیا، میں نہیں بولتا، میرا بولنا کوئی ضروری نہیں۔ ہمارے جو مہمان ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، ان کا بولنا، ان کا خطاب کرنا یہ ضروری ہے۔ آج خوشی کا دن ہے اور یہ بچے جو ہے اس مناسبت سے زیادہ خوش ہیں۔ یہ ہمارے بچوں کا دن ہے، ہمارے مہمانوں کا دن۔ ہم تو خیر بولتے ہی رہتے ہیں، ہر ہفتہ بولتے ہیں، تو ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آدمی بولے۔ بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارا وطن ہے، ہندوستان بھی ہمارا وطن ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارا وطن نہیں ہے، جیسا کہ بہت سارے فرقہ پرست اور یہ کہتی رہتی ہیں کہ ہندوستان جو ہے یہ مسلمانوں کا نہیں ہے، مسلمانوں نے تو پاکستان لے لیا، مسلمانوں نے تو بنگلہ دیش لے لیا۔ میں اس دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں کہ تقسیم ہند کا مطالبہ مسلمانوں کا ہرگز نہیں تھا۔ محمد علی جناح یہ مسلمان نہیں تھا، نہ مسلمانوں کا نمائندہ تھا، بلکہ انگریزوں کا ایجنٹ تھا۔ اور سب سے پہلے تو قومی نظریہ جو پیش کیا تھا وہ ساورکر نے پیش کیا تھا، اور ساورکر بھی کیا تھا، یہ انگریزوں کا ایجنٹ تھا۔ اس بنیاد پر جو انڈیا کی تقسیم ہوئی، ورنہ مسلمان جو تھے بڑے بڑے بھی تھے، وہ بھی تقسیم ہند کے مخالف تھے۔ اور ہندوستان کی دوسری قوموں کے مقابلے میں سب سے زیادہ قربانی ہم مسلمانوں نے کی ہے۔ ہم نے کسی سے کم قربانی نہیں کی، بلکہ جہاں بھی قربانی دینے کی ضرورت پیش آئی ہے مسلمانوں نے سب سے زیادہ قربانی دی ہے۔ اور مسلمانوں پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ مسلمان حملہ آور ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ اگر مسلمان باہر سے آئے ہیں تو آریہ بھی باہر سے آئے ہیں، اس کے اندر ذرہ برابر کسی طرح کوئی شک کی بات نہیں۔ ہم کو حملہ آور کہنے والے خود ہی حملہ آور ہیں، انہوں نے یہاں کے لوگوں کو غلام بنایا اور ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم نے دوسروں پر ظلم کیا ہے۔ انہوں نے 3000 سال تک لوگوں پر ظلم کیا ہے، اور ایسے ایسے ظلم کیے ہیں جن کو بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے، شودروں کے اوپر اور دوسری پستقام کے اوپر۔ لیکن آج میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، بے شرم لوگ ہیں، بے غیرت لوگ ہیں، وہ اپنی چیزوں کو چھپا جاتے ہیں اور ہم مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ان سب سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ ہمیں کسی کے سامنے یعنی احساس کمتری کا شکار بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وطن ہمارا اپنا ہے اور اس کے لیے ہم نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ جتنا حق دوسروں کا ہے اتنا ہی ہمارا ہے۔ اور میں نے کہا کہ ہندوستان کا بٹوارا ہرگز مسلمانوں نے نہیں کرا ہے، یہ انگریزوں کی سازش تھی، جس کو یہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے اور ہندوؤں میں سے کچھ لوگوں نے کامیاب کرایا۔ اور اس کے اوپر میرا باقاعدہ ایک آرٹیکل موجود ہے، اس کو آدمی کو پڑھنا چاہیے، اور اس سے میری اپنی رائے نہیں ہے بلکہ دوسروں کی بہت سارے لوگوں کی رائے ہے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام مسلمانوں کو اس ملک کی ترقی میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس ملک کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار ہیں اور کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو اس ملک کے آئین کے خلاف ہے۔
جو اس ملک کے قانون کے خلاف بلکہ قانون کے اندر رہتے ہوئے ہمیں ہر کام کرنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.